السلام علیکم میرے پاکستانی۔ پانی زندگی کی علامت ہے۔ پانی کے بغیر زندگی کا وجود ناممکن دکھائی دیتا ہے۔ پانی زندگی ہے، زندگی پانی ہے۔ ایک شاعر کے نزدیک پانی شاعری ہے، ایک مصور کے نزدیک پانی ایک حسین خوبصورت پینٹنگ ہے۔ تاہم ہمیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ پانی موت بھی ہے، اور پانی ایک جنگی ہتھیار بھی ہے، جس کو ایک جنگی ہتھیار کے طور پر ایک ملک دوسرے ملک کے خلاف استعمال کرتا ہے۔ جو حالیہ بھارت نے پانی کو بطور جنگی ہتھیار کے ہمارے خلاف استعمال کیا، اور ہماری آنکھیں کھلیں کہ آج کی دنیا ایک ہائیڈرولک وارفیئر کی دنیا ہے، جس میں پانی کو بطور ویپن استعمال کیا جاتا ہے۔ تاریخی اعتبار سے اگر آپ کھوج لگانا چاہیں کہ پانی کو بطور ہتھیار کب اور کیسے استعمال کیا گیا، تو تاریخ میں یہ مثالیں تو ملتی ہیں کہ پانی کو بطور ڈیفنس لائن کے طور پر استعمال کیا گیا، جیسا کہ یوکرائن نے کریمیا کی ڈیفنس لائن اس وقت کاٹ دی تھی جب روس نے کریمیا کے اوپر قبضہ کیا تھا، اور حال ہی میں روس نے دنبیر کے مقام کے اوپر جو دریا تھا وہ اس کو بطور ہتھیار استعمال کیا تاکہ یوکرائن کی فوج روس کی طرف نہ بڑھ سکے۔ اس طرح کی اور بہت سی مثالیں تاریخ میں مل جاتی ہیں جہاں پانی اور دریا ایک جنگ کے ہتھیار کے طور پر استعمال ہوئے۔ تاہم یہ جو موجودہ ابھی ہوا ہمارے ساتھ، جس میں پانی ایک واٹر بم کی صورت میں سامنے آتا ہے اور تہس نہس کر کے رکھ دیتا ہے، وہ پہلے تاریخ میں ہمیں نہیں ملتا۔ بھارت کی جو آبی جارحیت ہے، اس بنا کے اوپر اس وقت تک جب میں آپ سے مخاطب ہوں، آلموسٹ 15 لاکھ سے زائد شہری بے گھر ہوئے ہیں، متاثر ہوئے ہیں اس سیلابی پانی سے۔ 1400 سے زیادہ دیہات زیر آب آئے ہیں، 18 کے قریب جانیں اللہ کو پیاری ہو گئیں، اور سینکڑوں مویشی دریا میں سے وہ عام غریب لوگوں کے جو تھے وہ غائب ہو گئے، اور دریا ان کو اپنے ساتھ بہا کے لے گیا۔ اسی طرح اب بارڈر کے دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو وہاں بھی نقصان ہوا ہے اس بھارتی آبی جارحیت کا۔ انہوں نے جو ضلع پٹھان کوٹ ہے، گرداسپور ہے، امرتسر ہے، اس کو بھی نہیں بخشا، اور وہاں بھی 2 لاکھ سے زیادہ سکھ کمیونٹی کے لوگ متاثر ہوئے۔ تقریباً کوئی 15 کے قریب لوگ اپنی جانوں سے گئے، اور ہزارہ ایکڑ پر دان کی جو فصل ہے وہ متاثر ہوئی، اور ہمارے ہاں بھی ہزارہ ایکڑ جو دان کی فصل ہے وہ متاثر ہوئی۔ گویا دونوں طرف یہ نشانہ بنا پنجاب آبی جارحیت کا، جو کہ مودی نے کی ہے۔ وہ امرتا پریتم نے جو کہا تھا نا کہ آج آکھاں وارث شان ہوں کہ قبراں وچوں بول، کہ ایک کتاب عشق دا کوئی اگلا ورقہ پھول۔
یہ ایک لمبی الگ سے داستان ہے. یہ وہ وقت ہے جس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ مودی نے پنجاب کو نشانہ بنایا ہے، جس میں بارڈر کے اس طرف بھی لوگ متاثر ہوئے ہیں اور ہم تو متاثر ہوئے ہی ہیں. اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ مودی نے جو واٹر بم ہے، میں واٹر بم کہہ رہا ہوں، وہ تو استعمال کرنا تھا، تو وہ کیسے استعمال اس نے کیا؟ اگر آپ دیکھیں، چاروں جو ڈیم ہیں جو 4 دریاؤں کے اوپر قائم ہیں، مثال کے طور کے اوپر ستلج کے اوپر بکھرا ڈیم ہے، جو ہماچل پردیش میں بکھرا گاؤں کے قریب بنا ہوا ہے، اور اس کی جو گہرائی ہے یہ تقریباً 9.34 بلین مکعب میٹر ہے، کیوبک میٹر اسے ہم کہتے ہیں. اور اسی طرح اگر آپ جو راوی کے اوپر رنجیت سنگھ ساگر ڈیم ہے، اس کی گہرائی جو ہے، اس میں جو اس کی جو کیپیسٹی ہے وہ 22 ملین کیوبک میٹر ہے. پھر بگلہار ڈیم جو کہ چناب کے اوپر بنایا گیا ہے، اس کی کیپیسٹی 400 ملین کیوبک میٹر ہے. اور جہلم کے اوپر جو بنایا گیا کشن گنگا ڈیم ہے، اس کی کیپیسٹی 7.5 ملین کیوبک میٹر ہے. اب ان چاروں ڈیموں کو کے جو سپل ویز تھے وہ ایک ساتھ کھول دیے گئے. اب چاروں ڈیموں کے سپل ویز کو ایک ساتھ کھولنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پانی کا بم چھوڑ دیا. اگر ان کی نیت میں فطور نہ ہوتا تو وہ سپل ویز کو وقفے وقفے سے بھی کھول سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. بھارت یہ بھی کر سکتا تھا کہ وہ سارے ڈیموں کے سپل ویز کو ایک ساتھ نہ کھولتا، جس سے ہم تباہی سے بچ سکتے تھے. پھر جو انٹرنیشنل کورٹ ہے، جو بین الاقوامی ثالثی کی عدالت ہے، وہ ہیگ میں جو ہے وہ آلریڈی رولنگ دے چکی ہے کہ بھارت یک طرفہ طور پر سندھ طاس کا جو معاہدہ ہے اس کو ختم نہیں کر سکتا. اس کے اوپر لازم تھا کہ ہمیں اس سیلاب کی بروقت اطلاع دیتا، لیکن انہوں نے بروقت اطلاع نہیں دی. بھارت نے جان بوجھ کر ہمیں اطلاع نہیں دی تاکہ زیادہ سے زیادہ تباہی ہو سکے، اور وہ تباہی ہمارے سامنے ہے. اب اگر آپ مودی کے مائنڈ سیٹ کو دیکھیں تو مودی کا مائنڈ سیٹ میں جو پہلگام کا واقعہ اور اس کے ساتھ پھر جو 6 مئی سے لے کر 10 مئی تک جو جنگ ہے بھارت کے ساتھ، اس میں جو بھارت کو شکست فاش ہوئی، اس کے بعد مودی بکھلایا ہوا ہے، اور وہ بکھلاہٹ میں کسی حد تک بھی جا سکتا ہے. یہ ثابت کیا آج کی یہ جو واٹر بم ہے، جو سیلابی بم ہے جو مودی نے چلایا پاکستان کے اوپر. اب ایک بات تو طے ہے کہ نریندر مودی کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دے گا جہاں پہ وہ پاکستان کا نقصان نہ کرے یا پاکستان کو نقصان نہ پہنچائے. اب ہم پر لازم ہے کہ ہم اس واٹر بم کے سدباب کریں. ہمارے دریا اگر واقعہ ہی اس کیپیسٹی میں ہوتے کہ ہم اس کو واٹر بم کو ڈیفیوز کر سکتے اپنے اندر سمو کر، تو یہ ڈیفیوز ہو سکتا تھا واٹر بم جو
مودی نے چلایا، لیکن ہم اس واٹر بم کو ڈیفیوز نہیں کر سکے اس بنا کے اوپر کہ ہمارے دریاؤں کی کیپیسٹی نہیں۔ اب اس کا ایک حل تو یہ ہے کہ ہم اپنے چاروں دریاؤں کے اوپر جو کہ انڈیا سے آتے ہیں، ہم ان مقامات کی نشاندہی کریں جہاں پہ ہم چھوٹے چھوٹے ڈیم بنا سکتے ہیں، یا ہم نہروں کا ایک جال بچھا سکتے ہیں۔ تاہم یہ کون کرے؟ چین نے اسی طرح، آپ دیکھیں گے اگر آپ چین کے پورے سسٹم کو اسٹڈی کریں تو آپ کو چھوٹے چھوٹے ندی نالوں کے ساتھ بھی واٹر ریزروائرز ملیں گے جہاں سے بجلی پیدا کی جاتی ہے۔ کیا ہم اس طرح ان مقامات کی نشاندہی کر کے واٹر ریزروائرز نہیں بنا سکتے جہاں پہ ہم بجلی پروڈیوس کر سکیں، اس پانی کو استعمال میں لا سکیں؟ سب کچھ ہو سکتا ہے، تاہم بہت ساری باتوں کے ساتھ یہ اس وجہ سے بھی نہیں ہو رہا اور نہیں ہو سکے گا کیونکہ ہمارے ہاں جو ڈیولپمنٹ ہے وہ ترجیح نہیں، وہ میں اس وجہ سے کہتا ہوں ترجیح نہیں کہ دنیا بھر میں جو ڈیولپمنٹ ہے وہ لوکل گورنمنٹ سسٹم کے تحت ہوتی ہے۔ یہ لوکل گورنمنٹ سسٹم کا کام ہے، اور ہمارے ہاں صوبائی حکومتیں کبھی بھی لوکل گورنمنٹ سسٹم کو امپاور نہیں کریں گی، یہ بات بھی طے شدہ ہے۔ وہ کبھی بھی ٹرانسفر آف پاور نہیں کریں گی لوکل گورنمنٹ کو۔ اگر آج ہم نے ٹرانسفر آف پاور کر دیں لوکل گورنمنٹ کو، ڈیولپمنٹ کی، ترقی کی، تو پاکستان کا نقشہ بدل سکتا ہے، اور یہ جو سیلاب آیا ہے اس سے بھی ہم بہتر طور پر نپٹ سکتے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ موجودہ جو سیلاب ہے اور بھارت کی آبی جارحیت ہے، اس کو ایک کیس سٹڈی کے طور پر لیا جائے۔ ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے اس کے اوپر، تاکہ آئندہ ہم بھارت کی آبی جارحیت سے اپنے شہریوں کو بچا سکیں، اپنے عوام کو بچا سکیں۔ اگرچہ جس بہادری سے پاکستان کی فوج اور عوام نے اس بھارتی آبی جارحیت کا پوری طرح ڈٹ کے مقابلہ کیا ہے، وہ قابل تحسین ہے اور سیلوٹ پیش کرنے کے لائق ہے۔ تاہم ہمیں مستقل حل کی طرف آگے بڑھنا ہوگا، تبھی ہم بھارت کی آبی جارحیت سے خود کو بچا سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ باری تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ پاکستان پائندہ باد۔